ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم بیان کریں گے علم بلاغت، یعنی کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے والے علوم، یعنی علم کی جمع علوم۔ کس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے علم کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے، آئیے ہم بات کریں گے۔ یہ زیادہ تر جو شعر و شاعری کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں اس کے لیے بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو ہے۔ دیکھیے آج ہم بیان کریں گے تشبیہ کسے کہتے ہیں، استعارہ کیا ہے، استعارہ کی تعریف کیا ہے، استعارہ کے بیان کے متعلق مجاز مرسل کی تعریف، کنایہ، یہ ساری چیزیں آپ ذرا غور سے سنیے، انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، تشبیہ۔ تشبیہ اس کو کہیں گے کسی اسم یا چیز کو کسی دوسرے اسم یا چیز سے اس کی خوبی، یعنی اس کی اچھائی کی وجہ سے مثال دے، اسے تشبیہ کہتا ہے۔ اب دیکھیے تشبیہ دینا، کسی کو آپ اچھی چیز بول کر کے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، یعنی اچھی چیز سے اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں، یا برائی سے بھی اس کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو آپ نے کہا بڑا شیر سا بہادر ہے، یعنی شیر کی طرح بہادر انسان ہے۔ اب کسی کو کہیں گے بڑا چوہے کی طرح بزدل ہے، تو یہ تشبیہ ایک شیر سے اچھا ہوا، چوہے کی طرح بزدل، یہ بڑا خطرناک ہوا، یعنی اچھا نہیں لگا، ذرا برا لگا۔ تو تشبیہ جو ہے اچھائی کو بھی دی جا سکتی ہے اور برائی سے بھی۔ تو کسی اسم یا چیز کو کسی دوسرے اسم یا چیز سے اس کی خوبی کی وجہ سے مثال دیں تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تشبیہ کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آپ کو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ حقیقی اور مجازی الفاظ کے فرق کو سمجھ لیں۔ فور ایگزامپل، جیسے آپ نے کہا پھول سا بچہ، یعنی کسی بچے کو دیکھا حسین و جمیل ہے، کہا پھول سا بچہ، تو بچہ پھول تو ہے نہیں اصل میں، لیکن پھول سا بچہ ہے، بچے کو پھول سے تشبیہ دی گئی۔ سمجھ گئے ہوں گے۔ یعنی تو کہا شیر سا بہادر ہے، سا جو لگا یہ تشبیہ ہوئی سا سے، یعنی شیر کو، یعنی کسی بچے کو شیر سے تشبیہ دی گئی، شیر سا بہادر ہے، شیر کی طرح۔ اس میں نزاکت اور خوبصورتی کے سبب پھول سے بچے کو تشبیہ دی گئی، اسی طرح شیر جیسے بہادر طاقتور جانور کو بہادر آدمی سے تشبیہ دی گئی۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اب دیکھیے معنی کے اعتبار سے الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک حقیقی اور دوسرا مجازی۔ حقیقی جس معنی کے لیے لفظ بنایا گیا ہے، اگر اس سے وہی مراد لیا جائے تو اسے حقیقی لفظ کہا جائے گا۔ فور ایگزامپل، جیسے ہم نے کہا اگر شیر گدھا، ہم نے کہا شیر، گدھا سے مراد جانور، شیر اور گدھا دونوں سے مراد کیا ہوا؟ جانور ہوا۔ نرگس سے مراد پھول ہے، ماہ سے مراد چاند ہے، تو یہ سب حقیقی معنی ہوئے۔ کیا ہوا؟ حقیقی، یعنی جس معنی کے لیے لفظ بنا گیا اگر اس سے وہی مراد لیا جائے تو اسے حقیقی لفظ کہا جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا شیر، تو شیر حقیقت میں ہے، گدھا حقیقت میں گدھا ہے، مرد حقیقت میں مرد، جانور حقیقت میں جانور، نرگس مرد، پھول، یعنی تو اسی طرح اگر آپ نے کہا ماہ سے مراد لیں تو چاند ہو جائے گا۔ تو یہ سب حقیقی معنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں مجازی، اگر لفظی معنی مراد نہ ہو بلکہ ایسے معنی مراد ہو جس کے لیے لفظ نہیں بنایا گیا ہو، اسے مجازی معنی کہا جائے گا۔ مجازی لفظی معنی مراد نہ ہو بلکہ ایسے معنی مراد ہو جس کے لیے لفظ نہیں بنایا گیا ہو تو اسے مجازی کہا جائے گا۔ جیسے شیر کا معنی بہادر، گدھا کے معنی بیوقوف، تو آپ کو کسی کو کہنا گدھا جیسا دکھتا ہے، گویا کہ گدھا ایک بیوقوف جانور ہے، اس کو آپ تشبیہ گدھے سے دے رہے ہیں۔ آنکھ، ماہ، معشوق، یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ آپ نے کسی کو کہا واہ کیا حسین دکھ رہی ہے، مجازی معنی ہوئی، کیونکہ سب اپنے اصلی حقیقی معنی کو چھوڑ کر کچھ خاص مجازی معنی اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رہے، حقیقی اور مجازی معنی میں معنوی یا صوری طور پر کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ مثلا شیر کی طاقتوری کو مد نظر رکھتے ہوئے، شیر کتنا بڑا جانور ہے، بہادر آدمی کو شیر کہا گیا ہے،
گدھے کو بیوقوف مانا جاتا ہے کیونکہ گدھا بیوقوف ہے، اس لیے کسی آدمی کا بیوقوف ہے، بیوقوف آدمی ہوا، یعنی کسی آدمی کو گدھے سے تشبیہ دی جا رہی، گویا کہ اس کو گدھے سے تشبیہ دی گئی تھی، یعنی بیوقوف۔ آنکھ کی بناوٹ چونکہ نرگس کے پھول جیسی ہوتی ہے، آنکھ کی بناوٹ، کیا آنکھ لگ رہی ہے ہرنی کی چال جیسی، تو کیا ہو گئی؟ نرگس، یعنی نرگس ایک پھول ہے، پھول آنکھ کی بناوٹ ویسے ہی ہوتی ہے، اسی لیے نرگس کہا گیا ہے، اور مراد کیا لی؟ آنکھ۔ اسی طرح معشوق کے حسن و خوبصورتی کو ماہ یعنی چاند سے تشبیہ دی گئی، ماہ کتنی خوبصورتی یعنی چاند، اس لیے معشوقہ کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ اب دیکھیے استعارہ، استعارہ کے لغوی معنی مستعار لینا یعنی قرضہ لینا، استعارہ کے لغت میں معنی آتا ہے قرضہ لینا، ادھار لینا کسی سے، پیچا۔ استعارہ دراصل مجاز کی ایک قسم ہے جس میں لفظ اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر نئے معنی اختیار کرتا ہے۔ تشبیہ اور استعارے میں بہت باریک سا فرق ہے، دیکھ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے ایک چاند سی لڑکی دیکھی ہے، میں نے ایک چاند سی لڑکی دیکھی ہے، تو یہ تشبیہ ہوگی، چاند سی لڑکی نہیں ہے بلکہ لڑکی کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ ہم نے لڑکی کی مثال چاند سے دی، تو کیا ہو گئی؟ تشبیہ ہو گئی، لڑکی چاند نہیں ہے بلکہ لڑکی کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ لیکن اگر ہم صرف یہ کہیں کہ میں نے ایک چاند دیکھا ہے تو یہ استعارہ ہوگا، اور یہاں چاند نے اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر نئے معنی مجازی معنی کو اختیار کیا ہے، یعنی شبہ کو شبہ برقرار کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے استعارہ کی تعریف، کسی لفظ کو مجازی معنی میں اس خوبی سے استعمال کرنا کہ اصل اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے مثلا بہادر آدمی کو شیر کہنا، موٹے شخص کو ہاتھی کہنا، وہ موٹا ہوتا ہے بہت ہاتھی جیسا دوڑتا ہے، ہاں ہاتھی بہت تیز دوڑتا ہے لیکن موٹا، زیادہ تر جانوروں میں سب سے ضخیم ہاتھی ہوتا ہے، ڈل ڈول، اسی لیے کسی موٹے کو ہاتھی سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو یاد رکھیے گا، سمجھ گئے ہوں گے۔ استعارے اور تشبیہ کے سلسلے میں جو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، تشبیہ میں جیسے شبہ کہتے ہیں، اسے استعارہ میں مستعار لہ، اس کے مستعار لہ کہتے ہیں، یعنی قرض لیا ہوا، یعنی جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مستعار لہ کہتے ہیں، جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے اسے مستعار لہ کہتے ہیں۔ فور ایگزامپل، استعارے کی زبان میں کسی بچے کو کہا جائے کہ وہ پھول ہے، وہ پھول ہے، تو کیا ہوا؟ مستعار لہ، تو یہاں بچہ مستعار لہ ہوا کیونکہ بچے کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا۔ آپ نے کسی کے لیے قرض لیا، کسی کو دیا، تو جس کے لیے قرض لیا گیا اسے تو کہیے نا ہم نے فلاں کے لیے قرض لیا ہے، تو فلاں کو آپ نے تشبیہ دی ہاتھی سے یا کسی بچے سے یا خوبصورتی سے یا پھول سے، تو کیا ہوا؟ مستعار لہ ہوا، قرض لیا ہوا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تشبیہ میں جیسے مشبہ بھی کہتے ہیں، تشبیہ جسے مشبہ بھی کہتے ہیں اسے استعارے میں مستعار منہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی بچے کو پھول کہا گیا تو بچہ مستعار لہ ہوا اور پھول مشبہ بھی مستعار منہ ہوا۔ جیسے کسی بچے کو پھول کہا گیا تو بچہ کیا ہوا؟ مستعار لہ، بچے کے لیے قرضہ لیا گیا، اور پھول کو کیا کہیں گے؟ جس سے تشبیہ دی گئی مستعار منہ، جس سے لیا گیا، تو پھول سے تشبیہ لی گئی اس کے لیے بچے کے لیے، تو بچہ ہو گیا مستعار لہ اور پھول ہو گیا مستعار منہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ دیکھیے تشبیہ میں جس طرح مشبہ اور مشبہ بھی مل کر طرفین یعنی دونوں جانب، طرفین مطلب دونوں جانب، یعنی بچہ اور پھول دونوں جانب، جس مستعار لہ مستعار منہ، تو یہ کیا ہوا؟ دونوں جانب اطراف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ اسے استعارے کے معاملے میں مستعار لہ اور مستعار منہ مل کر طرفین استعارہ یا اطراف استعارہ کہتے ہیں۔ ان دونوں کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پر جس سے قرض لیا گیا اور جس کے لیے لیا گیا، ان دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے مستعار لہ مستعار منہ مل کر طرفین استعارہ یا اطراف استعارہ کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہو جائے گی، یہ تشبیہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے مجاز مرسل،
مجاز کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی لفظ سے لغوی معنی جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو مراد نہ ہو بلکہ کوئی اور معنی لیا جائے تو اسے مجاز کہتے ہیں، اسے مجاز کہتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ مجاز کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی لفظ سے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، میننگ کے اعتبار سے، ارتھ کے اعتبار سے جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہو مراد نہ ہو بلکہ کوئی اور معنی لیا جائے اسے مجاز کہتے ہیں۔ جیسے شیر معنی بہادر مرد، شیر کے معنی بہادر مرد، چاند اس کے معنی حسین لڑکی، لیکن حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کا جوڑ ہوتا ہے، خواہ یہ تشبیہ سے ہو یا سبب یا لزوم سے۔ جیسا کہ اوپر کی مثالوں میں شیر کی طاقتوری کو مد نظر رکھ کر بہادر مرد کو شیر کہا گیا، ان جانتے ہیں شیر طاقتور ہوتا ہے لیکن شیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہادر مرد کو شیر کہا گیا ہے۔ چاند کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر، خوبصورتی کیا ہوتا ہے؟ چاند ہی، وضوحا، لیکن اللہ کے رسول کو بھی تشبیہ دی گئی چاند سے، یہاں چاند کی خوبصورتی کو مد نظر رکھ کر حسین لڑکی کو چاند کہا گیا ہے۔ اس طرح ایک عاشق اپنے معشوق کو تشبیہ دے دیتا ہے کہاں سے، لیکن ایسی تشبیہ نہ ہے جو شرک ہو جائے۔ بہر کیف چلیے بات یہاں چل رہی مجاز مرسل کی تعریف۔ حقیقت اور مجاز میں اگر تشبیہ سے الگ کوئی نسبت ہو، نسبت مطلب لگاؤ، اسے مجاز مرسل کہیں گے۔ حقیقت اور مجاز میں اگر تشبیہ سے الگ کوئی نسبت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل کہیں گے۔ فور ایگزامپل اگر ہم کہیں خدا اس تخت کو سلامت رکھے، خدا اس تخت کو سلامت رکھے، تو تخت کے لغوی معنی بادشاہ کے بیٹھنے کی کرسی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کسی ملک کے کسی پی ایم یا سی ایم سے لگاؤ کہتے ہیں اس کو بچا کے رکھیے، اور کیا بولتے ہیں؟ خدا اس تخت کو سلامت رکھے۔ تو تخت جو ہے لغت میں ڈکشنری میں اس معنی کہتے ہیں، یعنی بادشاہ کے بیٹھنے کی کرسی کو تخت کہتے ہیں، لیکن یہاں یہ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہ ہو کر دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں تخت سے مراد بادشاہ ہے، یعنی اس کی بادشاہت، اس کی حکومت کامل ہے۔ یعنی ہم یہ کنایہ جانتے ہیں کہ خدا بادشاہ کو سلامت رکھے، اور یہی مجاز مرسل ہوا۔ اب دیکھیے تعریف کنایہ، جیسے کہتے ہیں نا کھیوں میں بتا دینا، یعنی اشارہ اشارہ میں بات بنا، کنایہ اشارہ وہی ہے۔ کنایہ کی تعریف، کنایہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ بات کرنا، جس طرح کہتے ہیں ہم تو اشارہ میں بات کر لیتے ہیں، تو پوشیدہ بات کرنا یا اشارہ کرنا، لیکن آنکھوں سے اشارہ کرنا کیا ہے کہ کنایہ میں داخل ہے۔ لیکن علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ کنایہ کے لغوی معنی یعنی لغت میں پوشیدہ بات کرنا یا اشارہ کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ حقیقی اور مجازی دونوں معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ فور ایگزامپل چاک گریباں، یعنی جھانکو اپنے گریبان کے اندر، مراد وہ شخص جس کا گریباں گلا چاک ہو۔ اس سے مراد اور بھی ہو سکتا ہے حقیقی معنی میں کہ پھٹا ہوا ہو گریبان، چاک ہو۔ اور عاشق دیوانہ دونوں لیے جا سکتے ہیں، لہذا یہ کنایہ ہوا۔ عاشق دیوانہ یعنی مجازی معنی ہوا، دونوں لیے جا سکتے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ لہذا یہ کنایہ ہوا۔ اسی طرح مومن کے ایک شعر ذہن نشی ہوتا ہے، ذہن میں یاد آ گئی، دیکھیے چاک پردہ سے یہ غمزہ ہے، چاک پردہ سے یہ غمزہ ہیں تو اے پردہ نشی، چاک پردہ سے یہ غمزے ہیں تو اے پردہ نشی، ایک میں کیا کہ سبھی چاک گریباں ہوں گے۔ اس شعر میں چاک گریباں کا مطلب اس شعر کے اندر چاک گریباں کا مطلب وہ شخص جس کا گریباں چاک یعنی حقیقی معنی ہو، اور دیوانہ مجازی معنی دونوں لیے جا سکتے ہیں، لہذا یہ کنایہ ہے۔ یہاں تک آج یاد کیجیے۔